اسکول۔ آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، جو عالم دین تھے، مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھے دینی ماحول والے اسکول میں داخلہ دلوا دو، پھر کچھ عرصہ بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں، وہ بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئیں۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں عید آ گئی ہے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو اسکول کی نئی یونیفارم پہنائی گئی۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس پریپیئر کیا اور حذیفہ کا فیوریٹ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو بیٹے، جب کھانے کا وقفہ ہو تو ہینڈز واش کر کے بسم اللہ پڑھ کے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا اور اپنی فرینڈز کو بھی کھلانا۔ حذیفہ اپنے ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنی زور سے رونا شروع کر دیا کہ عبداللہ کو اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کے سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان میں پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی بھی فرینڈ بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر فرینڈز کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ویک ایسے ہی گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ویک کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے ناک کیا۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے فرینڈز کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ویک غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے ہم اسٹڈیز میں بزی تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے ایگزامز کا ورڈ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، لیکن جب شام کو کھیل کر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ ابو جان، یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق کوسچنز کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا لیسن اچھی طرح سے لرن کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح لیسن لرن کرنے والے بچے کو اچھے اچھے پرائزز دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی ہیپی ہو کر ان کو پرائزز دیتے ہیں۔ پرائزز کی بات سن کر تو حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں بیٹا،
اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی بہت سے پرائزز ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو ہیپی ہوتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ہیپی ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔